السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر سید محمد محبوب الحسن بخاری ہے اور میں آپ کے سامنے اس لیے آیا ہوں کہ ہم آج سے ایک سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں کہ اسلامی تاریخ کو نہایت آسان انداز میں لیکن معلومات سے بھرپور اور دلچسپ انداز میں اور مختصر انداز میں نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ ہمارا نوجوان اپنی اسلامی تاریخ سے کم ہی واقف ہے۔ اسے یہ تو ضرور بتا دیا جاتا ہے کہ ہماری اسلامی تاریخ بہترین کارناموں سے بھری ہوئی ہے، لیکن وہ کارنامے کب، کس نے، کن حالات کے اندر انجام دیے، اس سے ہمارا نوجوان واقف نہیں ہے۔ اس لیے بھی ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آج کے اس دور کے اندر جہاں پر ہمیں اسلام سے محبت کرنے والے نوجوان اور لوگ بہت زیادہ کثرت سے دستیاب ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام غزالی کس دور میں کتنے کارنامے انجام دے کر گئے، تو شاید ہمیں سے کم ہی لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ وہ کس عہد کے نمائندہ شخصیت تھی۔ اسی طرح فرض کریں کہ ہم امام ابن خلدون کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا کیا کارنامہ تھا، یا ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ عثمانیوں نے کب اپنی سلطنت قائم کی یا مغلوں نے کب اپنی سلطنت قائم کی، اور ان سلطنتوں کا عہد بنی عباس سے کیا تعلق ہے، یا بیت الحکمہ جہاں حکمت کی باتیں کی جاتی تھیں اور اس کا وہ مرکز تھا، وہاں پر کتب، فنون اور سائنس کی باتیں کی جاتی تھیں، یہ کس عہد کی بات ہے، کیوں ہوا، اور اس سے مسلمانوں نے کیا کارنامے انجام دیے۔ کیا مسلمانوں کے کارنامے صرف مسلمانوں کے لیے ہی فائدے کا باعث بنے، یا اس سے دوسری اقوام نے بھی فائدہ اٹھایا؟ یہ وہ تمام سوالات ہیں اور یہ ان کے تمام پہلو ہیں جن پر انشاءاللہ تعالی آگے کی نشستوں کے اندر ہم گفتگو کریں گے۔ ہماری گفتگو میں تاریخ سے اگر کوئی شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کوئی بورنگ گفتگو کریں گے یا دو بادشاہوں کی لڑائی کا ذکر کریں گے، تو ظاہر ہے تاریخ میں اس طرح کے ذکر بعض اوقات ضروری ہوتے ہیں، لیکن ہماری کوشش اور کاوش یہ ہوگی کہ آسان، مختصر، تعارفی انداز کے اندر لیکن دلچسپ انداز کے اندر، جس میں مسلمانوں کے کارنامے، ان کے علم، فن، فلسفہ، حکمت، سائنس، تاریخ پر جو انہوں نے بہترین کارنامے انجام دیے، وہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں کہ حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بھرپور زندگی گزاری اور اس میں آپ نے صحابہ کرام کی تربیت فرمائی اور ایک اسلامی مدینہ المنورہ کی ریاست کو قائم کیا۔ لیکن سب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ سوال یہ اٹھایا جائے کہ یہ کس زمانے کی بات ہے، تو ہم بعض اوقات اس سوال کا جواب نہیں دے پاتے، اور لہٰذا ہمارا یہ جو گفتگو ہوگی اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ جیسے ہی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا خلفائے راشدین المہدیین کے زمانے کی بات ہو تو ہم فوراً سے پہچان جائیں کہ اگر یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے تو یقیناً یہ 570 عیسوی سے 632 عیسوی کے درمیان کی بات ہوگی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر یہ خلفائے راشدین المہدیین کے زمانے کی بات ہے تو پھر یہ یقینی طور پر 632 سے 661 عیسوی کے درمیان کی بات ہوگی۔ عہد بنی امیہ کے زمانے کی اگر بات ہو تو وہ یقینی طور پر 661 سے 750 کے درمیان ہی ہوئی ہوگی۔ اسی طرح اگر عہد بنی عباس یا بیت الحکمہ کی بات ہو یا عہد بنی عباس میں پائے جانے والے کارناموں کی بات ہو تو یہ یقینی طور پر 750 عیسوی سے لے کر 1258 عیسوی کے درمیان کہیں یہ ہوا ہوگا۔ اس انداز میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو علم ہو کہ یہ کس زمانے کی بات ہے، اس زمانے میں کون سے لوگ تھے،
کن ضروریات کے تحت ہمارے اسلامی معاشرے میں، اسلامی امہ کے اندر اس طرح کے تصورات ہمارے سامنے آئے۔ الغرض ہم بنیادی طور پر اپنے نوجوان کو، جو کہ اس وقت 21ویں صدی میں موجود ہے، اسے اپنی تاریخ سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نوجوان جو آج اسلام کے نام پر فخر کرتا ہے، وہ اس بات کا یقینی مستحق ہے کہ وہ اپنی اس تاریخ پر فخر کرے، چونکہ اس کی تاریخ بھرپور کارناموں سے، اور جس میں علم ہے، جس میں تہذیب ہے، جس میں ثقافت ہے، جس میں سائنس ہے، جس میں تاریخ ہے، جس میں دنیا کی تمام چیزیں ہیں جس پر کسی بھی انسان کو فخر ہونا چاہیے، وہ مسلمانوں نے ایک بھرپور تاریخ رقم کی ہے۔ تو انشاءاللہ مستقبل کے اندر آپ گاہے بگاہے ہم سے یہ گفتگو سنتے رہیں گے۔ آج کی یہ بنیادی گفتگو کا مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ تعارف پیش کیا جائے، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو ہم سب کے نبی ہیں، آخری رسول ہیں، ان کا عہد کب سے سٹارٹ ہوا، کب آپ کا وصال مبارک ہوا، اس کے اندر مسلمانوں نے اپنے آپ کی کیسے ایک نئی پہچان بنائی، کن مظالم پر ہم نے ید طولہ ان معنوں میں رکھا کہ ہم نے ان پر قابو پایا اور انہیں بہترین اقدار، اخلاقی اقدار سے بدل دیا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے کلپس کے اندر اور حصوں کے اندر ہم آپ کے سامنے یہ تمام کی تمام باتیں گوش گزار کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔